السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود ہے۔ یہ ہے دریائے فرات۔ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ دریائے فرات ایک ایسا دریا ہے جسے دنیا کی تمام الہامی مذاہب میں بے حد امپورٹنس حاصل ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریائے فرات کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں جو دریائے فرات کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دریائے فرات یہودی عیسائی مذہب میں بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مطابق دریائے فرات جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے جو قیامت کے آنے سے پہلے پوری ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس پیش گوئی کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو اس پیش گوئی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دریائے فرات سے ایسا خزانہ دریافت ہونے والا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بہت جلد پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ذرا دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا کہ قیامت کے نزدیک دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ لوگ اس سونے کو پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں فائٹ کریں گے، اور اس فائٹ میں، اس جنگ میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک باقی بچے گا۔ اس بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس زمانے کو پائے، اس زمانے میں بھی ہم موجود ہیں، تو اس کے سامنے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے تو وہ سونے کے پہاڑ کے حصول کی جنگ میں بالکل بھی پارٹیسپیٹ شرکت نہ کرے۔ اس پہاڑ کے خزانے کے حصول کی جنگ لڑنے والا ہر شخص، چاہے وہ مارا جائے یا بچ جائے، جہنمی ہوگا۔ ناظرین، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ کا ظاہر ہونا کس قدر بڑے انتشار اور جنگ کا سبب بنے گا، اور یہ سارے کا سارا فتنہ ہوگا۔ مختلف علماء کرام نے اس بارے میں تشریح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سونے کا یہ پہاڑ جلد غائب ہو جائے گا اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ دوسری طرف بہت سارے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لفظی معنوں میں واقعی سونے کا پہاڑ ظاہر ہو، یہ کوئی ایسا مدفون خزانہ بھی ہو سکتا ہے جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر اس کی تہ میں سے نکل آئے۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دریائے فرات قرب قیامت کی نشانیوں میں کس قدر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا، اور اس وقت تو ہر شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خزانے کے حصول کی لڑائی میں شامل ہونے سے واضح الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ گزشتہ دوستو، اب ذرا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دریائے فرات تیزی سے خشک ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پچھلے 10 سالوں میں دریائے فرات اس حد تک خشک ہو چکا ہے جتنا اس سے پہلے 50 سالوں میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا، اور تمام کی تمام یہ نشانیاں قرب قیامت کے وقت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ دریائے فرات کے آس پاس کا علاقہ انسانی تہذیب و تمدن کا ہمیشہ سے گہوارہ رہا ہے۔ میسوپوٹیمیا کے بارے میں تو جانتے ہوں گے۔ میسوپوٹیمیا نام کی قدیم ترین تہذیب بھی دریائے فرات کے آس پاس ہی آباد رہی ہے، اور ماہرین کو اس بارے میں بے شمار شواہد مل چکے ہیں۔ عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل، جس میں تورات، زبور اور انجیل بھی شامل ہیں، اس میں بھی دریائے فرات کے حوالے سے ایک پیشن گوئی موجود ہے۔ عیسائیوں کی بائبل میں تورات اور زبور کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، جبکہ انجیل کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم یعنی تورات اور زبور کے مطابق دریائے فرات کے آس پاس علاقے میں ایک بہت بڑے اور قداور بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہاں دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بائبل کی پیش گوئی ہے، میں اپنے قرآن کی بات نہیں کر رہا، یہ بائبل کی پیش گوئی ہے جس کے اندر بے شمار چینجز بھی ہو چکی ہیں، اس لیے یہ پیش گوئی مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتی۔ اب ان کی بائبل کے مطابق اس بادشاہ کا جو نام ہے، جو قداور تھا، اس بادشاہ کا نام تھا گلگامش، اور اس کی بادشاہت ایک بڑے شہر پر قائم تھی۔ اس شہر کا نام بائبل میں
اڑ لیا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کا قد بائبل میں موجود پیشن گوئیوں کے مطابق تقریباً 9.5 فٹ تھا، اور یہ نہایت بہادر بادشاہ تھا جس نے لافانی زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے جتن کیے، لیکن آخر کار ناکام رہا۔ شروع میں یہ ایک نہایت ظالم بادشاہ تھا، لیکن لافانی زندگی حاصل کرنے کی سٹرگل میں ناکام ہونے کے بعد اس شخص نے اپنی تمام بری عادات اور جرائم سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد یہ بادشاہ عوام کے حق میں بے حد رحم دل اور نیک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اس بادشاہ نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ ناظرین، بائبل کی روایات کے مطابق اس بادشاہ کا مقبرہ دریائے فرات کے علاقے میں موجود ہے، اور اس کے مقبرے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بے شمار خزانہ بھی ہے۔ گزشتہ 1.25 سال سے ماہرین آثار قدیمہ اس بادشاہ کے مقبرے کو دریافت کرنے کی سٹرگل میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کامیابی حاصل نہیں کر پا سکے۔ اس لیے ماہرین کا خیال تھا کہ شاید دریائے فرات نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہو اور اس بادشاہ کا یہ مقبرہ دریائے فرات میں غرق ہو گیا ہو۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر دریائے فرات خشک ہو جائے تو بھی اس کا مقبرہ دریافت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقبرہ بڑے عجیب و غریب اور مضبوط انداز سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سب سے حیرتناک اور ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ دریائے فرات انتہائی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس وقت دریائے فرات کی تہ کئی جگہوں سے ابھر آئی ہوئی، اور دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے۔ اس سے تمام علاقوں پر تو مصیبت نازل ہو رہی ہے، جس کی معیشت کا دار و مدار ہی اسی علاقے پر ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین آثار قدیمہ اس دریا کی تہ کو مزید کھوجنے کے لیے پرعزم ہیں، تاکہ اس افسانوی بادشاہ کے مقبرے کو دریافت کر کے وہاں سے خزانے کو حاصل کیا جا سکے۔ اگر یہ بات کریں کہ یہ خزانہ کس حد تک ہو سکتا ہے، تو بائبل کے یہ الفاظ میں یہ خزانہ بے حد قیمتی ہے۔ اگر بائبل کے اندازوں کو موجودہ دور پر لاگو کیا جائے تو یہ خزانہ اربوں خربوں ڈالر کی مالیت کا ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے اگر یہ خزانہ اور مقبرہ ظاہر ہو گیا تو پوری دنیا کی حکومتیں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑیں گی۔ ناظرین، حال ہی میں دریائے فرات کے خشک شدہ حصے کو کھوجتے ہوئے ماہرین کو ایک بہت بڑے اور انوکھے سائز کا مقبرہ ملا ہے۔ اس مقبرے میں موجود تابوت کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر ماہرین کو یقین ہے کہ یہ مقبرہ اسی بادشاہ کا ہے، گلگامش کا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس مقبرے میں موجود اس تابوت کو کھولنے میں بھی کامیابی حاصل کر لی گئی ہے، اور اس میں واقعی بڑی بڑی ہڈیاں موجود ہیں۔ ابھی تک ان ہڈیوں پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ البتہ ماہرین کو اس بات پر حیرت ہے کہ اس مقبرے میں وہ خزانہ دریافت نہیں ہوا۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے ملنے والی بے شمار تختیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس بادشاہ کا دور حکومت تقریباً 4 سے 4.5 ہزار سال پہلے کا تھا۔ یعنی تختیوں سے اس بات کا ذکر بھی ہے تختیوں میں کہ اس بادشاہ کو عجیب و غریب انداز سے انوکھی عمارات بلڈنگ بنانے کا شوق تھا۔ اس لیے اب ماہرین یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مقبرے سے کوئی ایسی خفیہ رستہ دریافت ہو جو اس بادشاہ کے دفن شدہ خزانے تک جاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس مقبرے کو اچھی طریقے سے کھنگالا جا رہا ہے، اور ہر طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مدفون خزانے تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ دوستو، اگر تو اس بادشاہ کا یہ خزانہ واقعی موجود ہے اور اسے حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی تو یہ پوری دنیا کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی، بلکہ بہت بڑے اور بھیانک قسم کے فتنے کی خبر ہوگی۔ اس فتنے کی زد میں صرف مسلمان ہی نہیں آئیں گے بلکہ پوری دنیا کے تمام افراد ہی اس فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی فطرت میں مال کی محبت رکھ دی گئی ہے، اور انسان بنیادی طور پر حریص اور لالچی ہے۔ ابھی تک تو ماہرین اس خزانے کو دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ البتہ دریائے فرات کے ساتھ ہی اٹیچڈ جو ایریاز ہیں، ملحقہ علاقوں میں زیر زمین غاروں کا ایک نہایت عجیب و غریب سلسلہ بھی دریافت ہوا ہے، اور ماہرین کو یقین ہے کہ اس افسانوی بادشاہ کا وہ بیش قیمت خزانہ بھی یہیں سے ملے گا۔ ماہرین اب اس بادشاہ کے مقبرے کے ساتھ ساتھ ان زیر زمین غاروں کا بھی ایکس رے سکین کر رہے ہیں، لیکن یہ تعمیرات بڑے عجیب و غریب انداز سے ہوئی ہیں اور بعض حصوں سے ایکس رے کی شعائیں بھی نہیں گزر پاتی۔ یہی وجہ کہ اب تک اس خزانے کی دریافت میں کامیابی حاصل نہیں ہو پائی۔ اب آنے والا وقت بھی ہمیں بتائے گا کہ ماہرین اپنی اس کوششوں میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، اور کیا اس بادشاہ کا خزانہ واقعی کوئی وجود بھی رکھتا ہے کہ نہیں، یا یہ محض ایک کہانی ہے۔ البتہ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا دوستو، ایک بات یقینی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی ضرور پوری ہو کر رہے گی، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ واقعہ رونما ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم اس جنگ و جدل سے جتنا دور لے جا سکتے ہیں لے جائیں، اور اس جنگ میں ایک تن کا برابر بھی شرکت نہ کریں، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے اور ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کے علم میں تن کا بھر بھی اضافہ ہوا ہو تو آپ پر فرض ہے اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔